لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم اسے سوراخ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سوراخوں سے آثاب مصائب اور آلام ہمارے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. یوں سمجھیے کہ گناہ کرنے سے ہم اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, مصیبتوں کو اپنے اوپر بلا رہے ہوتے ہیں, پریشانیوں کو بلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے تو بسا اوقات اس طرح پریشانی آتی ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو تواتر کے ساتھ اس کے جو ہے دانے ایک دوسرے کے اوپر گرا کرتے ہیں. اس لیے پریشان پھرتے. حضرت کیا کریں, بڑے پریشان ہیں, بتا ہی نہیں سکتے. حضرت بیوی نہیں مانتی, حضرت اولاد تو اللہ نے دی, ہر ایک افلاطون بنا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت کسی نہ کسی کے ذریعے اس کو پریشان کرتے ہیں. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے, زندگی میں بھی سزا ملتی ہے گناہوں کی. اس لیے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں, ترک کر دیں, معصیت سے خالی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ, فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے جو دن معصیت کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزارا. تو ہر دن میں ہمارے اندر ایک جذبہ ہو, میرے پروردگار آج کا دن میں تیری نافرمانی سے بچوں گا, میں نافرمانی کے بغیر گزاروں گا, تیرے فرما برداروں کی طرح زندگی گزاروں گا. اس جذبے کے ساتھ ہم ہر دن کی ابتدا کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو بچائیں تاکہ دنیا میں بھی عزتیں ہوں, آخرت میں بھی عزتیں ہوں. تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپے ہوئے کرتے ہو. گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے ان 4 وجوہات کا تذکرہ قرآن پاک میں کر کے اس کا جواب بھی دے دیا. سب سے پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. سب سے پہلی وجہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. اور اگر اس یہ پتہ ہو نا کہ چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچے گا. تو جب یہ احساس دل میں ہو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تو یہ گناہ کرنے کی پہلی وجہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا ان ربک لبالمرصاد, تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے. اب یہ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ جب کوئی شکاری اپنے شکار پر نشانہ باندھنا چاہے تو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے, حتیٰ کہ اپنے سانس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیتا ہے, پلک بھی نہیں چھپکتا. اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں. گویا اللہ رب العزت ہمیں اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے دنیا میں کوئی شکاری اپنے شکار کو غور اور توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے. تو جب ہمیں اتنی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی نہیں؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں, ان ربک لبالمرصاد. گناہ کرنے کی عموماً دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. جی میں نے فون کیا, پتہ نہیں چلنے دیا, میں نے فلاں یوں کیا, پتہ ہی نہیں چلنے دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں دی. یہ گناہ کرنے کی دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا. تو جواب دے دیا
کہ یہ मत जोम में रहना कि हमें कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं चलने दिया। वो जानता है तुम्हारी आंखों की खयानत को और जो तुम्हारे दिलों में छुपा हुआ है। तो इसका भी जवाब दे दिया। गुनाह करने की आमतौर पर तीसरी वजह यह होती है कि बंदा समझता है कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेला था, जिसका था डर वो नहीं है घर, अब जो चाहे कर, मकूला बना हुआ है। तो जब बंदा महसूस करता है ना जी मेरे पास कोई नहीं था, तो ये गुनाह करने की तीसरी वजह होती है। अल्लाह ताला ने इसका भी जवाब दे दिया, फरमाया तुम 3 होते हो तो चौथा अल्लाह होता है, 4 होते हो तो 5वां अल्लाह होता है। वाहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ होता है तुम जहां कहीं भी होते हो। तो इसलिए इसका भी जवाब दे दिया कि ये ना सोचना कि पास कोई नहीं हमारे। गुनाह करने की चौथी वजह, इंसान ढीठ बन जाए, बेहया हो जाए। बच्चा बड़ा हो जाए ना, बेहया बन जाए तो बाप को कहते अच्छा नहीं मैं करता, क्या करेंगे? या पड़ोसी को कहते अच्छा नहीं मैं यूं करता, तुम क्या कर लोगे? यानी जब ये ज़हन में होता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो बंदा कहता है तुम क्या कर लोगे? अच्छा मैं करता हूं, तुम क्या कर लोगे? ये गुनाह करने की चौथी वजह होती है। अल्लाह ताला इसका भी जवाब देते हैं और फरमाते हैं कि बंदे ये मत समझना कि अल्लाह ताला क्या कर लेंगे, इन अख्ज़हु अलीमुन शदीद, उसकी जो पकड़ है वो दर्दनाक भी है और सख्त भी है। वह यूसिकु वसाक़हु अहद, ऐसे बांधता है कि ऐसा दुनिया में कोई बांध नहीं सकता। एक जगह फरमाया अन्नी उअज़्ज़िबहु अज़ाब ला उअज़्ज़िबहु अहदम मिनल आलमीन, मैं ऐसा जो है अजाब दूंगा कि जहानों में ऐसा अजाब कोई दूसरा दे नहीं सकता। और जब कौमें नाफरमानी करती हैं, फरमाया फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, उसका कोड़ा आता है अजाब का। तो फरमाया ये मत सोचना कि कोई क्या कर लेगा, हैसियत ही क्या। तो चारों वजूहात का जवाब दे दिया ताकि बंदे गुनाहों को छोड़कर नेकी की जिंदगी को इख्तियार करें। और गुनाह पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन 4 ही गवाह मुतय्यन फरमाएंगे। 4 गवाह क़यामत के दिन पेश किए जाएंगे। सबसे पहला गवाह, इस बंदे के कंधों के ऊपर जो किरामन कातिबीन होते हैं वो सबसे पहले गवाह होंगे। इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, फरिश्ते गवाही देंगे रब्बे करीम हमने इसको ये गुनाह करते देखा, ये गुनाह करते देखा, ये गुनाह करते देखा। ये सबसे पहली गवाही होगी, मासूम फरिश्तों की गवाही। फिर दूसरी गवाही, इसके नामे अमाल को पेश किया जाएगा। ववुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह, फिर गुनहगार बंदा, मुजरिम बंदा जब देखेगा नामे अमाल को तो अब डरेगा, घबराएगा। क्या कहेंगे? वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहद। जो किया होगा अपने सामने हाजिर पाए, तेरा रब किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। तो ये दूसरी गवाही होगी। और तीसरी गवाही अल्लाह ताला जमीन से लेंगे। जमीन को पूछेंगे कि तू भी खबरें सुना, तेरी पीठ पर क्या होता रहा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, जमीन गवाही देगी, बताएगी कि मेरी पुष्ट पर इसने फलां जगह ये गुनाह किया, फलां जगह ये गुनाह किया, इस गुनाह के लिए चल के गया था। जमीन गवाही देगी। और चौथे गवाह वो इंसान के जिस्म के अपने आज़ा होंगे, इसके ऊपर गवाही देंगे। समउहुम व अबसारुहुम व जलूदुहुम बिमा कानू यक्सिबून, इसकी आंखें, इसकी जुबान, इसके कान, ये सब इसकी गवाही देंगे। और परेशान होंगे उस वक्त लोग। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, उस वक्त अपने आज़ा को ये कहेंगे कि तुमने क्यों गवाही दी,
اور تمہاری لذتوں کی خاطر ہی تو ہم گناہ کرتے تھے، تم نے کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ ادا کہیں گے ہمیں اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویا کیا، اس لیے جو بیتا ہم تو اس کی پوری رپورٹ اپنے رب کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون، کہ تم تو پردہ ہی نہیں کرتے تھے اپنے ان اعضاء سے کہ یہ قیامت کے دن گواہ بننے والے۔ تو کوئی آدمی اپنے اعضاء سے پردہ کر سکتا ہے گناہ کرتے ہوئے؟ انہی سے تو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 گواہ قیامت کے دن گناہگار کے خلاف پیش کر دیے جائیں گے، اور بندے کے لیے پھر فرار کا کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ اس کو خود تسلیم کرنا پڑ جائے گا کہ رب کریم ہاں میں نے یہ گناہ کیے، خطائیں کی۔ تو اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی ان گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کریم سے اس کی معافی مانگ لیں، پروردگار سے اس کی معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت گناہ کرتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، ڈر بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کے عذاب سے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کا دستور ہوتا ہے کہ یہ دھکے نہیں دیتے، یہ نفرت نہیں کرتے، یہ سینے سے لگاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں، پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ تو حضرت نے اسے کہا ہاں ہاں میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ حضرت مجھے ترکیب بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا بھئی پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ تو اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا چھوڑ دے، چھپ کے گناہ کیا کر۔ کہنے لگا جی میں اس کی نظروں سے چھپ کے گناہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمان لگے اچھا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ کہ تو اللہ رب العزت کا رزق جو دیا ہوا ہے وہ کھانا چھوڑ دے، کہ نہ تمہارا دیا کھاتا ہوں نہ تمہاری بات مانتا ہوں۔ کہنے لگا جی اللہ کا دیا ہوا رزق کیسے کھانا چھوڑ دوں، یہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا تیسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ تم اللہ تعالی کے ملک میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتے ہو، تو یہ زمین و آسمان اللہ کا ملک ہے، اس کی ملک ہے، اس سے نکل کر گناہ کر لو۔ کہ جی میں کیسے نکل سکتا ہوں زمین و آسمان سے باہر؟ پروردگار بھی فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور گڑے کی مچھلیوں نکلو گے کسی دلیل سے نکلو گے، کدھر جاتے ہو؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اللہ اکبر، ایسا شاہانہ خطاب ہے جو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تثنیہ کا صیغہ، اے میری زمین کے بوجھو، یعنی نافرمان جن اور انسان، ان کو مخاطب کیا گیا۔ اے جنوں اور نافرمان انسانوں، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں، ان قریب اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں۔ ہم تمہاری خبر لیتے ہیں، تمہارا پتہ کرتے ہیں۔ جیسے ماں کوئی کام کر رہی ہو نا، بچے کو دھمکاتی، کہتی ہے میں آتی ہوں، یہ نہیں کہ آ نہیں سکتی، دھمکانا مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے میری زمین کے بوجھو، ہم اپنے آپ کو ان قریب تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں، نپٹیں گے تمہارے ساتھ، ہمیں حساب لینا بھی آتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو اس لیے وہ کہنے لگا جی کہ میں تو نہیں زمین و آسمان سے باہر جا سکتا۔ فرمایا اچھا پھر میں آپ کو ایک تجویز اور دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر تم گناہ کرتے رہو گے تو نام اعمال میں بہت سارے گناہ ہوں گے۔ اب جب ملک الموت آئے گا تو اس وقت تم اسے کہنا کہ بھئی تھوڑی دیر انتظار کر لو تاکہ میں سچی توبہ کر لوں۔ کہنے لگا حضرت اس نے تو انتظار نہیں کرنی، جس سانس میں موت آنی ہے اس سے اگلا سانس بندہ نہیں لے سکتا۔ اذا جاء اجلہم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ وصیت کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا حضرت میں یہ نہیں کر سکتا۔ پر میں اچھا پھر ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں کہ جب تمہیں قبر میں لے جائیں گے اور منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے سوال و جواب
تو اس وقت منکر نکیر کو کہنا کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤ. جیسے ہم نے گھروں پہ لکھوایا ہوتا ہے نا, بغیر اجازت اندر آنا منع ہے, نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن. تو تم بھی کہنا بھائی بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا جی وہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑا آئیں گے. پر میں اچھا پھر ایک آخری بات باقی رہ گئی, وہ تجویز بتاتا ہوں. اس نے کہا کون سی؟ کہ قیامت کے دن جب تمہارے گناہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم جانے کا حکم دیں گے اور فرشتے پکڑ کے لے جانے لگیں گے, تو ضد کر کے کھڑا ہو جانا میں نہیں جاتا. اس نے کہا حضرت فرشتوں کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں میں نہیں جہنم میں جاتا. جب اس نے کہا میری کیا حیثیت ہے تو اس وقت فرمایا, اس وقت اس کو ٹھوکر لگائی, فرمایا کہ اے دوست جب تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے رب کی نافرمانی ہی کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی, آج کے بعد میں اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو یہ اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے, وہ اچھے انداز میں بات سمجھاتے ہیں. تو اس نے گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. تو گناہ ہم جو کرتے ہیں یہی گناہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں. یاد رکھیے گناہوں کی وجہ سے ہی افراد مصیبتوں میں پڑتے ہیں اور قومیں مصیبتوں میں پڑتی ہیں, اور نیکی کے ذریعے اللہ رب العزت ان کو مصیبتوں سے نکالا کرتے ہیں. آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ کام کرتے ہیں بھنگیوں والے اور تنخواہ مانگتے ہیں بادشاہوں والی. یاد رکھنا مسلمان کے لیے دنیا میں دو راستے ہیں, نیکی کرے گا امام عالم, اور اگر گناہ کرے گا تو غلام عالم بنے گا. نیکی کی زندگی ہوگی تو امام عالم بنے گا, اور اگر گناہوں بھری زندگی ہوگی تو کیا بنے گا؟ آج من حیث القوم ہم کیا بنے پھرتے ہیں؟ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے پریشان, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے ناکام, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے غلام, غلامی نفس کی ہو, شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو, نہ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن, اور میرے ماننے والے مسلمان اقرا وربک الاکرم, تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. تو مومن کے لیے دنیا میں دو راستے ہیں, فرما برداری کی زندگی گزارے گا تو امام عالم, اور نافرمان بن کر فاسق و فاجر بن کر زندگی گزارے گا تو غلام عالم. تیسرا راستہ اس کے لیے کوئی نہیں. تو گناہوں کو چھوڑ کر ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے. یہ بات بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل اکثر جو سالکین آتے ہیں وہ پریشانیاں دنیا کی لے کے آتے ہیں, پھنسے ہوتے ہیں دنیا میں, آتے ہیں تو دو تین باتیں کرتے ہیں. آتے ہی سب سے پہلی بات, حضرت میں نے بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے مگر آپ سے بیعت ہوا ہوں, یعنی احسان جتلا رہے ہیں کہ میرا آپ پر احسان کہ میں بیعت ہوا. واہ واہ, حضرت میں نے بڑے بڑے مشائخ دیکھے ہیں مگر میں نے بس آپ سے بیعت کی کہ تاکہ ان کے دل میں پہلے سے یہ احسان مند ہو جائے. اور حضرت بس میں نے اب حالات آپ کو ہی بتانے, اور حالات کیا بتاتے ہیں؟ بس حضرت کاروبار کوئی اچھا نہیں چل رہا, کوئی تعویذ دے دیجیے پڑھنے کے لیے, ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے. دوسری بات, حضرت بس بیوی سے کچھ بنتی نہیں ان دنوں, کچھ اس کے لیے بھی پڑھنے کو بتا دیں, ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے. اور تیسری بات کیا کرتے ہیں؟ حضرت ورد وظیفہ تو ہوتا نہیں, کچھ خود ہی پھونک مار دیں, ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے. اب اگر یہ باتیں لے کر آئیں گے تو ذکر و سلوک کیا سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ملتا نا کہ انسان دنیا لے کر آئے اور دنیا کے مسائل کی باتیں پوچھ کے واپس جائے اور سمجھے مجھے اللہ مل جائے گا. پھر کہتے ہیں جی 3 سال سے بیعت ہو گئے, 5 سال سے بیعت ہوئے, ہوا تو کچھ نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. اس لیے یہ ٹاپک آج
बताने की जरूरत पेश आई कि हम अपनी जिंदगी के रुख को जब तक ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी जिंदगी की ये परेशानियां खत्म नहीं होंगी। मां बाप खुद अपनी औलाद को परेशान करके खुश नहीं होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को परेशान करके कैसे खुश होंगे? तो वो नहीं खुश होते। इसलिए फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम ईमान लाते शुक्र करते अल्लाह ताला को तुम्हें अजाब दे के क्या हाथ आता? अल्लाह ताला क्या करता तुम्हें अजाब दे के? वो क्यों अजाब देता? तो अल्लाह ताला खुश नहीं होते, वो नहीं चाहते कि भूखे नंगे रहे बंदे, परेशान रहे बंदे। याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को अजाब के लिए पैदा नहीं किया, अपने बंदों को सवाब के लिए पैदा किया है। क्यों? फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। जब रऊफ और रहीम जात है तो वो कभी परेशानी में अपने बंदों को नहीं डालना पसंद करते। हम खुद परेशानियों में पड़ते हैं, हम परेशानियों को दावतें देते हैं, भागते हैं परेशानियों की तरफ। किस तरह से? अपने रब के हुक्मों को तोड़ के, अपने महबूब की सुन्नतों को छोड़ के। कौन सा घर है आज बताइए तो सही कि जहां नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ज़िबा नहीं किया जाता? इल्ला माशाअल्लाह। नेकों के घरानों में भी कोई ना कोई फर्द ऐसा होता है जो मन मर्जी का मालिक, नहीं हुक्म चलता दूसरे का, नहीं इख्तियार किसी का। आज हमारे घर, गली कूचे, बाजार नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की मज़बहगाहें बन चुकी है। और फिर हम कहते हैं कि हमें पुरसकून जिंदगी नसीब हो जाए। रहना दरिया में मगरमच्छ से बह, रहना दुनिया में और दुनिया के पैदा करने वाले को नाराज करके, तो कैसे पुरसकून जिंदगी गुजारेंगे? एक साहब आए बड़ी फैक्ट्रियों के मैनेजर से, आंसुओं से रोने लगे, हजरत मैं इतना परेशान हूं, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा खर्चा पूरा नहीं होता। भाई है कितना? बस हजरत 2 कारें दी हुई हैं, मेरे लिए अलहदा, बच्चों के लिए अलहदा। कोठी लेके दी हुई है, कोठी पर चौकीदार, बावर्ची और गनमैन सब मालकों का, पेट्रोल मालकों का, बीमार हो जाए तो डॉक्टर का खर्चा मालकों का, और टैक्स वैक्स हो तो मालकों का। और हजरत मुझे सिर्फ 75,000 महीने के मिलते हैं। 75,000 महीने के मिलते हैं, सारे बाकी खर्चे मालकों के, और आंसुओं से रो रहा है कि हजरत मेरे खर्चे पूरे नहीं हो। फैसलाबाद से एक खातून आई, पर्दे में बैठ के बात करने लगी, रो रही है दारो कतार, 5 मिनट रोती रही, और उसके बाद कहने लगी बस मेरे लिए दुआ करें, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। मैंने कहा कितने फर्द हैं? कि बस मियां बीवी हैं, औलाद नहीं है। तो कितना खर्चा देता है खामिद? कि जी हर महीने का 50,000 देता है। मैंने पूछा बनता क्या है? कहने लगी बस दवाइयों पे खर्च हो जाते हैं। और वाकई ऐसे था, वाकई ऐसे था। 50,000 रुपया अकेली खातून का खर्चा, मगर वो डॉक्टरों के पातों में चला जाता था। मैंने इस मैनेजर और इस खातून को फिर समझाया, मैंने कहा कि अपनी जिंदगी से जब तक नाफरमानी को नहीं निकालोगे, तुम्हें जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिल सकता। तुम्हारे माल से अल्लाह ने बरकत निकाल ली है। तुम्हारे 75,000 क्या 75 लाख भी होंगे तो तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे। बरकत अल्लाह ताला निकाल लेते हैं। इतना कमाते हैं, जरूरतें इतनी, परेशान। इतना कमाते हैं, जरूरतें इतनी, फिर परेशान। लंगोट बांध बांध के मैदान में उतरते हैं। अब इस परेशानी को तो खत्म कर देना है, अगली परेशानी ऊपर से आ जाती, पहली खत्म नहीं होती, दूसरी ऊपर से, फिर परेशान फिरते हैं। कहते हैं जी बस रोल रोल के जिंदगी गुजार रहे हैं। एक साहब कहने लगे कि जी किसी ने शेर लिखा है, इस दुखी हयाती दे पैंडियां विच, इस दुखी हयाती दे पैंडियां विच कदी राह पै गए कदी भुलदे रह, एक दीवा उम्मीद दा बलदा रहा, लख झखड़ अनेरियां दे चलदे रह, पत झड़दे झड़े होए पतियां वांग असी तेरे जहान विच रुलदे रह,
پر دامن امید دا چھڈیا نہ اسی نار تقدیر دے گھل دے رہے. تو میں نے کہا کہ بھائی تمہیں پت جڑ کے جڑے پتے کی طرح رولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں ضرورت ہے؟ تم اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کرو، وہ تمہیں بے آسرا نہیں فرمائے گا، وہ تمہیں کٹی پتنگ کی طرح نہیں رکھے گا، جڑے ہوئے پتے کی طرح رولنا نہیں پڑے گا، گلنا نہیں پڑے گا تقدیر سے. وہ تقدیر بنانے والے کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لو، پھر دیکھو کہ وہ پروردگار کیسے سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں آج جس سے بھی پوچھیں، کوئی کہے گا بھائی نے پریشان کیا، کوئی کہے گا پڑوسی نے پریشان کیا، بیوی نے پریشان کیا، اولاد نے پریشان کیا. ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کیا ہوا ہے، ہمیں ہمارے نفس نے پریشان کیا ہوا ہے، ہمیں شیطان نے پریشان کیا ہوا ہے. تو دشمن ہمارے دو ہی ہیں، نفس اور شیطان، اور دونوں گناہ کروا کے ہمیں پریشان کر دیتے. ہم گناہ کرتے ہیں سکون کی خاطر، اور گناہوں سے اور بے سکونی بڑھتی ہے. میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن کاموں سے پریشان ہوتا ہے بندہ سکون حاصل کرنے کی خاطر، ان کاموں کو کرتے پھرتے. تو یاد رکھیے کہ گناہ ظاہر میں خوبصورت نظر آئے، اس میں لذت محسوس ہو، اس میں وقتی طور پر اطمینان محسوس ہو، مگر حقیقی طور پر اس میں دل کی پریشانی ہوا کرتی ہے. اور جتنا ہم گناہ کریں گے اتنا ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی. یہ اللہ والے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سکون عطا فرما دیتا ہے. یاد رکھیے، گناہوں کو چھوڑ کر بندے کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے کہ بچے کو ماں کی گود میں آ کر سکون مل جایا کرتا ہے. تو گناہوں کو چھوڑ دیجیے. اور گناہ بھی کیا، علم اور ارادے سے گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناپسند فرماتے ہیں. علم اور ارادے سے گناہ کرنا، بے دھیانی میں گناہ ہو جائے جلدی معاف ہو جاتا ہے، بے علمی میں گناہ کر بیٹھے جلدی معاف ہو گیا. جب انسان اپنے علم اور اپنے ارادے سے سوچ سمجھ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہیں، وہ پہلے گناہ پہ بندے کو سزا نہیں دیا کرتے. بجلی ہے نا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پہلی خطا بھی معاف نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح نہیں ہے، وہ حلیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، حوصلے والی ذات ہے. وہ بندے کو موقع دیتی ہے، لیکن جب گناہ کرتے کرتے، ہاں، تاکہ بندہ جاگے، اور جب نہیں جاگتا تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیجتے ہیں، کیونکہ پریشانیوں سے پھر بندہ گھبراتا ہے، پھر اللہ کی طرف پہنچتا ہے. اس لیے کسی عارف نے کہا، سکھ دکھا تو دیواں وار، دکھا آن ملایوم یار. سکھ دکھا تو دیواں وار کہ دکھا آن ملائم یار. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر غم بھیجتے ہیں، بیماری بھیج دی، پریشانی بھیج دی، ناکامی بھیج دی، پھر پریشان ہوتے ہیں. تو جو اچھے جو ہے لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت پھر رب کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں جگانے کے لیے یہ بات آئی. پھر وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے، اوراد و وظائف بھی کر رہے ہوں گے. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف بلانا چاہتے ہیں. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں کی زنجیروں میں باندھ کر اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو یہ کس لیے آتے ہیں؟ بندے کو جگانے کے لیے. مگر ہم جاگنے کی بجائے اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کاروبار خراب ہوا بددیانتی کی وجہ سے، اب اس کا حل نکالا، بینک سے سود کے پیسے لے لو. یعنی علاج وہ تجویز کیا جو پہلے سے بھی زیادہ بندے کو پریشان کرنے والا. تو موٹا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ذلتیں آتی ہیں، رسوائیاں آتی ہیں، ناکامیاں آتی ہیں، اور ان کو چھوڑ کر انسان کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب ہو جاتی ہے. تو ہم گناہوں کو چھوڑیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا،
वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, तुम छोड़ दो वो गुनाह जो जाहिर में करते हो या तुम छुप कर करते हो। ये गुनाह छोड़ने पड़े। और इंसान गुनाहों की जान नहीं छोड़ता, मुसीबतें इसकी जान नहीं छोड़ती। इख्तियार हमारा है। और याद रखिए कि जो बंदा अपने इल्म और इरादे से गुनाह को करना छोड़ देता है, जो बंदा अपने इल्म और इरादे से गुनाह को करना छोड़ देता है, परवरदिगार आलम उस बंदे की दुआओं को रद्द करना छोड़ देता है। पक्की बात है, वो बंदा मुस्तजाब दावत बन जाता है। जो बंदा अपने इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, परवरदिगार आलम उस बंदे की दुआओं को रद्द करना छोड़ देता है। पूछते हैं हजरत इसमें आदम बताओ, इससे बड़ा इसमें आदम और क्या है? ये इसमें आदम है कि गुनाहों को छोड़ दे और फिर देखें परवरदिगार आलम क्या अता फरमाते हैं। इसलिए तो फरमाया कि जो गैर महरम की तरफ निगाहों को हटाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल की इबादत, उसको दिल को इबादत में लज्जत अता फरमाएगा। तो मालूम हुआ कि हर गुनाह के बदले लज्जत मिलती है। तो छोड़ दीजिए गुनाहों को ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों का सुकून और ईमान की और आमाल की लज्जतें अता फरमाए, लज्जतें अता फरमाए। आज कहते हैं जी और वज़ाइफ में कुछ महसूस नहीं होता। भाई पहली बात तो ये महसूस होता है या नहीं, हमें तो बंदगी करनी है, हमें तो बैठना है। याद रखें, अब्दुल लतीफ बने, अब्दुल लुत्फ न बने। कुछ अब्दुल लुत्फ होते हैं, लुत्फ और मजा ढूंढते फिरते। हजरत मजा नहीं आ रहा, अबे मजे ढूंढने, अल्लाह ताला की बंदगी करनी है, उसकी याद करनी है, हम पाबंद हैं, गुलाम है। हाँ, अगर याद में वो मजा भी दे देते हैं तो इनायत है उसकी। ये रहम है परवरदिगार का, ये तरस है उस करीम जात का कि अपने बंदों के दिलों को और लज्जतें अता फरमा देता है। वरना हम तो पाबंद हैं, बंदे जो हुए। तो हम गुनाहों को करना छोड़ देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी से परेशानियों को दूर कर देंगे। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि परेशानी तो नेकों पर भी आती है, उनके तो गुनाह नहीं होते। जी हां, परेशानी गुनाहगारों पर भी आती है, परेशानी नेकों पर भी आती है, मगर दोनों के अंदर फर्क होता है। उस फर्क को समझने की जरूरत है, उस फर्क को समझने की जरूरत है। नेकों पर अल्लाह ताला इसलिए परेशानियों को भेजते हैं कि उनको बाद वो दर्जात देना चाहते हैं जो अपनी मेहनत से वो हासिल न कर सके। अब परेशानियों को भेज दिया ताकि उस परेशानी को वजह बनाकर अल्लाह ताला उनको कुर्ब के दर्जात अता फरमाए। तो अल्लाह वालों पर इसलिए परेशानी आती है, उनको अपने रब के करीब करने के। इसलिए हज़रत मुजद्दिद लसानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सालिक की कब्ज की कैफियत में जितनी तरक्की होती है, साहब की हालत में उतनी तरक्की नहीं हुआ करती। कब्ज की हालत कहते हैं जब कैफियत सल्ब हो, दिल न लग रहा हो, और उस वक्त भी इंसान अल्लाह के दर पर लगा हुआ हो इबादत में, तो उस वक्त बड़ी तरक्की होती है उसकी। तो ये इसलिए कहा कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो अल्लाह वालों के लिए आती है ऊंचा, उनको ऊंचा उड़ाने के लिए। और याद रखना कि अल्लाह वालों पे परेशानियां आती तो हैं, मगर इन परेशानियों से उनमें बेचैनी नहीं आया करती। जिसका रब से ताल्लुक है उसका बेचैनी से ताल्लुक नहीं है। ये याद रखना कि अल्लाह वालों पे ये परेशानी आती है मगर उन पर बेचैनी नहीं आती। कभी किसी अल्लाह वाले को बेचैन नहीं देखेंगे, वो पुरसकून होंगे। परेशानियां हैं, खौफ है, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, मगर तबीयत पुरसकून होगी। जैसे शीशे के कमरे में कोई बैठा हुआ हो और बाहर आंधी चल रही हो तो वो झक्कड़ देख रहा है, आंधी देख रहा है, हवाएं देख रहा है, दरख्त गिरते देख रहा है, मगर उसको महसूस भी नहीं हो रहा। अल्लाह वालों का बिल्कुल ये हाल होता है कि उनको ये परेशानियां मुसीबतें नजर तो आ रही होती हैं मगर ये उनके दिल पर असर अंदाज नहीं हो रही होती। उनका दिल पुरसकून होता है।
ऐन मुसीबतों के आलम में भी दिल अपने परवरदिगार से लगा हुआ होता है। चुनांचे एक बुजुर्ग थे, अपने घर के अंदर कुछ तलाश कर रहे थे, हालांकि उनके बेटे की शादी थी। तो बीवी कहने लगी, जी बेटे के लिए दूल्हा बन रहा है, घोड़े पे चढ़ने लगा है, बारात जाने वाली है, आप क्या तलाश करते फिरते हैं? कहने लगे, मैं कफन के कपड़े तलाश कर रहा हूं, चीजें तलाश कर रहा हूं। उनका किस लिए? कहने लगे, दिल में डाला गया है कि अभी अभी मेरे बेटे की वफात हो जाएगी, तो मैंने कहा मैं उसके लिए चीजों का इंतजाम कर लूं। मियां बीवी बात कर रहे थे, बाहर से इतला मिली, दूल्हा घोड़े पे चढ़ने लगा, पांव फिसला, गर्दन के बल गिर के मौत आ गई। ये होता है, तो दुनिया दूल्हा बना रही है और इनके दिल में इल्हाम हुआ मौत आनी है, तो घर में तैयारियां कर रहे हैं। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, अपने रब पे राजी है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह वालों पे भी ये तकलीफें आती हैं, मगर उनके दिल को बेचैन नहीं करती, परेशान नहीं करती, उनके दिल पुरसकून होते हैं। हाँ, उनके रुजू अल्लाह में और ज्यादा जो है तरक्की हो जाती है, और ये गुनाहों का वबाल बन के भी आती हैं गुनाहगारों पर। और उसकी पहचान क्या होती है कि दिल परेशान होता है। तीन बातें याद रखिए, तीन बातें याद रखिए कि जब किसी इंसान पर कोई मुसीबत आए और उस उठाने के लिए भेजी गई है, तो परेशानियां तो आती हैं। इस दुनिया में कौन है जो परेशान नहीं है? दरी दुनिया कसे बेगम नबाशत, दरी दुनिया कसे बेगम नबाशत, अगर बाशत बनी आदम नबाशत। इस दुनिया में कोई बेगम नहीं, अगर कोई है तो फिर वो बनी आदम ही नहीं। तो गम तो है ही इस दुनिया के साथ। हाँ, जहां कोई गम नहीं होगा उसका नाम जन्नत है, अभी वहां नहीं पहुंचे। जब पहुंच जाएंगे तो फिर गम खत्म कर दिए जाएंगे। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये कह दिया जाएगा। दुनिया के अंदर तो ये गम आएंगे, मगर ये गम कभी कभी आते हैं। एक बात और देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से आसानियां ज्यादा और तंगियां थोड़ी, सेहत का अरसा ज्यादा, बीमारी का अरसा, खाने पीने का वक्त ज्यादा और फाकों का वक्त, तो इनायात ज्यादा हैं, इम्तिहान कभी कभी। इनायात ज्यादा हैं और इम्तिहान कभी कभी। तो जब इनायात इतनी ज्यादा हैं तो कभी कभी कोई इम्तिहान आ जाए तो हम फिर भी अपने रब से राजी रहें, अपने आप को समझाएं कि परेशान होने की क्या जरूरत है। किसी आरिफ ने कहा, लुत्फे सजन दम बदम, गहरे सजन गाह गाह, लुत्फे सजन दम बदम, गहरे सजन गाह गाह, ई भी सजन वाह वाह, ऊ भी सजन वाह वाह। मेरे मालिक हम इस पे भी राजी हैं, मेरे मौला हम इस पे भी राजी। ये है बंदगी, ये है बंदगी। और हम परेशान होकर, अगर कोई बदअकीदा बंदा तावीज देने वाला है, उधर भी भेजते हैं औरतों को, आमलों के पास, नजूमियों के पास, जादू करने वालों के पास, काले इल्म वालों के पास ईमान गवाह बैठते हैं। और बड़े बड़े नमाजी और सालिक और जिक्र मराकबा करने वाले परेशान होकर, हरगिज नहीं। परेशानियों के अंदर कभी ऐसे लोगों की तरफ नहीं जाना, परेशानी के वक्त में अपने परवरदिगार के घर की तरफ आना है। मस्जिद की तरफ आए और अल्लाह से अपने दिल की बात कहें, अल्लाह के सामने अपने दिल का दुख बयान करें। जब दिल का दुख अल्लाह के सामने बयान करेंगे तो परवरदिगार फिर हमारी इस मुनाजात को कबूल फरमा लेंगे। तो हमें किसी ने परेशान नहीं किया, हमें हमारे गुनाहों ने परेशान कर रखा है। हम दूसरों से हसद करते फिरते हैं, फलाने कर दिया होगा, फलाने कर दिया होगा, फलाने कुछ कर दिया होगा, इसने बांध दिया होगा, उसने बांध दिया होगा। पता नहीं कितने छोटे से खुदा बनाए हुए हैं हमने, किसी ने कुछ नहीं बांधा। बांधने वाली, खोलने वाली वो एक ही जात है। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत व इलैहि तुरजा।
تو ہم اس ذات کی طرف رجوع کریں اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ختم کر دیں گے. تو مصیبتیں آتی ہیں، مگر مصیبتیں پریشانیاں اکثر اوقات گناہوں کے سبب سے آتی ہیں. اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے، اعمال چھوٹ جاتے ہیں، انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ والوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں. اب یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی بندے کو جگایا جائے اور وہ پھر بھی نہ جاگے تو پھر غصہ آتا ہے. گھر میں بھی ماں بچے کو جگائے، باپ بیٹے کو جگائے اور وہ نہ جاگے تو غصہ آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر نہیں جاگتے، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عبرت بناتے ہیں. فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا یہ نہیں دیکھتے ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے. تو جب انسان جگانے کے باوجود نہیں جاگتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا بھیجتے ہیں. جب انسان گناہوں میں گھر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر اس کو جہنم کی آگ میں بھیجتے ہیں. اس لیے فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے گناہ کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ. یہ ہیں آگ میں بھیجے جانے والے، ڈالے جانے والے جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کہ گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا. تو کبھی کبھی گناہ بندے کو گھیر لیتے ہیں. جھوٹ کی زندگی، جھوٹ کی زندگی. اب غلط تعلق ہے، کہیں بندے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، پردے ڈالتا پھر رہا ہے، اس کے سامنے جھوٹ، اس کے سامنے جھوٹ، اس کے سامنے جھوٹ. حدیث پاک کا مفہوم کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نام اعمال میں کذاب لکھوا دیتے ہیں، جھوٹوں کے دفتر میں نام لکھا جاتا. چھپاتے پھرتے ہیں بندوں سے، پروردگار سے تھوڑا چھپا سکیں گے ان باتوں کو. تو کبھی کبھی انسان اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑتا اور گناہوں کے اندر گھر جاتا ہے ان کو چھپانے کی خاطر، اور یہی چیز اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. پھر ذکر میں ترقی کیسی، سلوک میں آگے بڑھنا کیسا. اب کبھی کبھی اوراد و وظائف کر رہے ہیں، ساتھ کبیرہ کبھی مرتکب ہو رہے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زکام کے ہوتے ہوئے برف والا پانی بھی پیتے پھر رہے ہیں، تو زکام کیسے دور ہوگا. اسی لیے ذکر و سلوک میں آنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے. یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم ہم اٹھا لیں. پھر دیکھیے یہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہمارے لیے معلوم نہیں کتنی برکتوں کا باعث بن جائے گا. ہم جو کہتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں، ہمارے مشائخ بڑی اللہ، ان حضرات نے اپنے مشائخ جن کی خدمت میں ہم نے اپنا وقت گزارا، ہم نے ان کی توجہات کو دیکھا. میرے دوستوں، میرے مہربانوں، ہمیں تو جو ملا اپنے مشائخ کی توجہ سے ملا. اپنا عمل کچھ نہیں، اپنی محنت کچھ نہیں. 100% اگر کہیں کہ ان کی توجہات سے ملا تو ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی سچ بولنے والے ہوں گے. ان کی توجہ سے ملا. اور ہم تو ویسے بھی فضلی ہیں کہ ہمارا تعلق ماشاءاللہ خانقاہ فضلیہ سے، تو ظاہر میں بھی فضلی ہے اور سچی بات ہے ویسے بھی فضلی ہے. جو ہوا ہے اللہ کا فضل ہی ہوا ہے، اور اب بھی یہاں سے اللہ کا فضل مانگنے ہی آئے بیٹھے ہیں، اللہ کا فضل مانگنے ہی آئے بیٹھے ہیں. تو اس لیے جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے خود بخود اوراد و وظائف کی توجہات کے جو اثرات ہوں گے وہ دل کے اوپر آنے شروع ہو جائیں گے. ہمارے حضرت خواجہ احمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ، احمد الشرقیہ والے، ان کے حالات زندگی میں حضرت سید وار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا. فرمایا کہ وہ کبھی کبھی پورے شہر کے لوگوں کو توجہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بعض دلوں سے فیض ٹکرا کر واپس آتا اور مجھے آواز آتی کہ ہمارے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں.
تو جب دل پہ گناہوں کی میل ہی اتنی چڑھی ہوئی ہو پھر توجہات کیا اثر کریں گی؟ تو اس میل کو اتاریں گناہوں کو چھوڑ کر، سچی توبہ کر کے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے ہمارے دلوں کو سنوارے گی اور کیسے ہمارے دلوں کو بنائے گی۔ اور کبھی کبھی تو انسان مال، ہاں ایک نکتے کی بات عرض کرتا چلوں کہ شیطان انسان کو دو طرح سے ورگلاتا ہے۔ شیطان انسان کو دو طرح سے ورگلاتا ہے، ایک شہوات کے ذریعے سے اور دوسرا شبہات کے ذریعے سے۔ شیطان انسان کو دو طرح سے ورگلاتا ہے، ایک شہوات کے ذریعے سے اور دوسرا شبہات کے ذریعے سے۔ یعنی کچھ تو ایسے ہوں گے کہ وہ شہوات کے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، بد نظری میں، گناہ میں، زنا میں، فلاں میں، یہ شہوات کے گناہ ہیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں یا جمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی چیزوں کے اسیر ہیں نا، کچھ مال کے اسیر ہوں گے، کچھ جمال کے اسیر ہوں گے۔ تو شہوات کے ذریعے سے شیطان بہکاتا ہے، اور جن پر شہوات غالب نہیں آتی، قابو میں رہتے ہیں، ان کو شبہات کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ مثلا جی یہ مراقبہ سنت سے ثابت ہے، جی یہ بیعت واقعی ضروری ہے، جی یہ پیری مریدی اس وقت بھی تھی، اس قسم کی باتیں شبہات والی دین میں ڈالے گا۔ اور یہ شک ایسی بری بلا ہے کہ یہ انسان کے اعمال کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ابتدا سے ہی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین بعد میں کہا، پہلے کیا کہا؟ کیونکہ شک کے ساتھ پڑھو گے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ تو شرک سے بھی پہلے شک سے پناہ مانگی۔ یہ شک بڑی بری بات، اتنی بری کہ بندے کے ایمان کو بھی ضائع کر کے رکھ دیتی۔ تو دین اسلام کی باتوں میں شک، جی یہ مولویوں کی بنی باتیں ہیں جی، یہ آپس میں بناتے رہتے ہیں جی، کرتے رہتے ہیں جی، یہ بھی کون سا ضروری ہے جی۔ شک ہو گیا، ہماری جی کہاں ہماری سنتا جی، مانگ مانگ کے جی عمر گزر گئی، ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ تو یہ شک کے ذریعے سے یا شبہات کے ذریعے سے یا شہوات کے ذریعے سے شیطان انسان کو بہکا دیا کرتا ہے۔ تو انسان پر مصیبتیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، کبھی گناہوں کی وجہ سے تاکہ یہ باز آ جائے، اور کبھی اس کو اپنے قریب لانے کے لیے۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف قدم آگے بڑھائیں۔ اب شیطان مایوس کرتا ہے، کہتا ہے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ بھئی ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پروردگار تو چھڑوا سکتے ہیں نا۔ بھئی ہم اگر نہیں بچ سکتے تو پروردگار تو بچا سکتے ہیں نا۔ تو پروردگار عالم ہمیں بچا لیں گے جب ہم سچی توبہ کریں گے۔ حضرت اکبر تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کر بیٹھے مگر اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ بچا لے میں بچنا چاہتا ہوں، روئے دھوئے معافیاں مانگے، پھر گناہ کر بیٹھے، پھر روئے دھوئے معافیاں مانگے، فرمایا ساری زندگی اسی طرح کرتا رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کھڑا کریں گے، فرمائیں گے میرے بندے تو گناہوں سے بچا کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ ہر وقت معافیاں مانگتا تھا اور کہتا تھا اللہ بچا لے، میں تو دعا ہی کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واقعی تو نے دعا مانگی، تیری دعا کو قبول کر کے سب گناہوں کو ہم نے معاف فرما دیا۔ تو جب گناہ سرد ہو جائے تو معافیاں مانگے، روئے دھوئے اپنے رب کو منائے۔ الندم توبۃ، ندامت توبہ، تو دل میں نادم ہو اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، اسی وقت دیر نہ کرے۔ گناہ کا سرزد ہو جانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، بڑے بڑوں سے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہیں، تو گر جانا برا نہیں، گر کر پڑے رہنا برا ہوا کرتا ہے۔ تو کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو بندہ فوراً اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیش کرے اور کہ اللہ مجھے بچا لینا۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا،
میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. تو روئے اللہ مجھے گناہ کا موقع نہ دینا، اللہ بچا لینا. تو جب بندہ روئے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہوں سے بچا لیں گے. راوی بصری اللہ کی نیک بندی بڑی پیاری دعا مانگتی تھی، کہتی تھی اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے. اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے. تو جب ہم اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرما لیں گے، ہمیں معاف فرما دیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں. سچی توبہ کریں، پھر اس کے بعد تھوڑے معمولات بھی کریں گے تو ان کے اثرات ہم پر بہت زیادہ مرتب ہو جائیں گے. تو یہ آج کے اس وقت میں دلوں میں عہد کر لیجئے کہ اللہ ہم نے آج تک جو گناہ کیے ہم ان سے سچی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی کا دل میں عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں. پھر دیکھیے پروردگار اس پر کیا رحمت فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، تنہائیوں میں معافی مانگیے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جس بندے نے بھی گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تو فرماتے ہیں کہ اس میں استثناء کسی کا نہیں. مَن یعمل سوءًا یجز بہ تب کی بات ہے، جس نے بھی گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی. تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنے گناہ کر چکے ہیں ہمیں ہر گناہ کے بدلے سزا ضرور ملنی ہے. فرماتے ہیں اب یہ سزا دو طرح کی ہے. سمجھنے والا نقطہ، اب یہ سزا دو طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس دنیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جلیں، دل میں کڑھیں، اللہ غلطی کر بیٹھے معاف کر دے، یہ بھی آگ میں جلنا ہے. یہ بھی دل میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ معافی دے دے، اللہ پریشان ہوں، معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. فرمایا یا تو یہ بندہ سچی توبہ کے ذریعے دنیا کی ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو جلا لے، اگر نہیں تو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں ضرور جلائیں گے. اب ہمارے لیے آسان راستہ یہی ہے کہ دنیا میں ہی معافی مانگے، ہر گناہ کے بدلے معافی. اللہ جو گناہ یاد ہیں ان کی بھی معافی، جو نہیں یاد ہم ان کی بھی معافی مانگتے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو رحمت کے وعدے فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان نے بہکانے کے لیے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ یہ اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے. تو اس وقت فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے اے اللہ اولاد آدم کے لیے تو مشکل بن گئی. پوچھا کیسے؟ اے اللہ یہ شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکائے گا اور بندوں کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں یہ دو سمتوں کو بھول گیا، ایک نیچے کی سمت ایک اوپر کی سمت. میرا گناہگار بندہ جب اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر میرے در پہ آئے گا اور میرے در پر آ کر ہاتھ پھیلا دے گا، کیونکہ ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر اپنے سر کو سجدے میں ڈال دے گا، کیونکہ نیچے کی سمت سے شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا، میرا بندہ ابھی سر نہیں اٹھائے گا، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو شیطان نے ایک قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا شیطان مردود تو قسمیں کھاتا ہے میرے بندوں کو بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے. ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے بندے بتقاضائے بشریت گناہ کرتے رہیں گے. اگر اپنی موت سے پہلے سچی معافی مانگیں گے، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا. تو شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی تھی، رحمان نے معافی دینے کے لیے دو قسمیں کھائی ہوئی ہیں. سبحان اللہ.
اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا ایک نام ہے، لیکن رحمت کی صفت کے دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ اور کوئی صفت ایسی نہیں جس کے دو نام ہو سوائے رحمت کی صفت۔ وہ تو اتنا کریم آقا ہے، وہ تو بخش کے خوش ہوتا ہے، وہ تو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ بچیوں کو پردے میں درس دے رہا تھا، ایک جامعہ کی دور حدیث کی بچیاں تھیں، تو ان سے میں نے سوال پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ ایک بچی نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو منانا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہونا تو بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے، اس نے روٹی کھا لی، اس کا بستر تو نے بنا دیا، اس کے کپڑے تو نے ٹھیک کر دیے، اب اوپر سے ناراض پھر رہی ہے، مگر ماں کی مامتا اس کو مجبور کر رہی ہے، لہذا بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے، بیٹی کے ذریعے اس کو کھانا پہنچا رہی ہے، دل سے ناراض نہیں، خفا تھی، بچے نے ستایا مگر دل سے خفا نہیں، اس لیے پوچھتی بھی پھر رہی ہے کہ بچے کو سب چیزیں مل گئی یا نہیں مل گئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ جب ماں کی مامتا کا یہ حال ہے تو ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، ماں کو منانا آسان صحیح، پھر بھی ماں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ بچہ آ کر کہہ دے امی معاف کر دیں، ماں معاف کر دیتی ہے۔ بچہ آ کر ماں کا جسم دبائے، امی معاف کر دے، معاف کر دیتی ہے۔ ہاتھ جوڑ دے، معاف کر دیتی ہے۔ اگر پھر بھی معاف نہ کرے، بچہ رو پڑے، ماں سے کبھی بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، کتنی ناراض کیوں نہ ہوگی جب دیکھے گی بچہ آنسو بہا رہا ہے، اپنے دوپٹے کے پلو کو لے کے آنسو پوچھے گی، کہے گی بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو ماں کو منانا دنیا میں اتنا آسان ہے۔ بچیاں کہنے لگیں، میں نے انہیں اس وقت بتایا کہ دیکھو ایک اور ذات ہے جس کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان ہے، اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ ماں کو تو پھر بھی زبان سے کہنا پڑے گا، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، آنسو بہانے پڑیں گے۔ ایک وہ پروردگار ذات ہے جس کے سامنے بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، فقط دل کے اندر نادم ہو جائے، دل کے اندر شرمندہ ہو جائے اور دل میں پکارے پروردگار گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میں نے سچی توبہ کر لی، اللہ میں نے سلو کر لی، مجھے اپنا بنا لے، شیطان کے پنجے سے چھڑا لے۔ کوئی ہاتھ نہیں ہلایا، کوئی اس نے زبان سے لفظ نہیں نکالا، فقط دل کی ندامت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان ہے۔ تو اپنے رب کو منا لیجئے۔ ابن قیم رحمت اللہ نے عجیب واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں گلی میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا، ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، تھپڑ لگا رہی ہے اور کہتی ہے تو نے مجھے بڑا ذلیل کیا، بڑا پریشان کیا، نافرمان ہے، کوئی بات نہیں مانتا، نکل جا میرے گھر سے۔ وہ بچہ رو رہا تھا، دھکے کھا رہا تھا، جب گھر سے باہر نکلا ماں نے کنڈی لگا دی۔ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا ذرا منظر تو دیکھوں، بچہ روتے روتے ایک طرف کو چل پڑا، ذرا آگے گیا، نکر سے پہلے واپس آ گیا، پھر دروازے پہ کھڑا، میں نے پوچھا بچے واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگا سوچا تھا کہیں اور چلا جاؤں، پھر دل میں خیال آیا مجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، مجھے ماں کی محبت نہیں مل سکتی، میں اس لیے واپس آ گیا ہوں، محبت ملے گی اسی در سے ملے گی۔ کہتے ہیں بچہ بات کر کے وہی بیٹھ گیا، میں بھی وہی بیٹھا، بچے کو نیند آئی، اس نے دہلیز پہ سر رکھا سو گیا۔ کافی دیر گزری، ماں نے کسی وجہ سے دروازہ کھولا، ضرورت کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، بیٹے کو دیکھا دہلیز پہ سر رکھ کے سو رہا ہے، اٹھایا، کیوں دہلیز پہ سر رکھ کے سو رہے ہو؟ امی مجھے دنیا میں کوئی دوسری ماں نہیں مل سکتی، میں اس دہلیز کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ فرمایا بچے کے الفاظ سے ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بچے کو سینے سے لگا لیا، میرے بیٹے جب تیرا یقین ہے اس گھر کے سوا تیرا گھر کوئی نہیں، میرے در کھلے ہیں، آ جا، میں نے تیری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں جب گنہگار بندہ اپنے رب کے دروازے پہ اس طرح آتا ہے اور کہتے ہیں رب کریم میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے بے قصوں کے دستگیر
عزیز، اے دکھے دلوں کو سکون دینے والے، اے غمزدہ دلوں کو تسلی دینے والی ذات، اے پریشان دلوں کو سکون بخشنے والی ذات، اے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والی ذات، اے گناہوں کے پردوں میں گناہوں کو اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لینے والی ذات، تو میرے لیے رحمت فرما دے، مجھے در در کے دھکے کھانے سے بچا لے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے، میں سلو کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، پروردگار آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما۔ تو جب بندہ اس طرح پیش کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور توبہ کر کے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔